عزیز طلبہ السلام علیکم۔ کلاس 5 کے جو بچے ہیں وہ اپنا انگلش نکالیں اور پیج نمبر ہے 24۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا لیسن جو ہے اس میں 24 پہ گلیور امنگ دا لٹل پیپل، یعنی گلیور چھوٹے لوگوں میں۔ اس کی 2 پیراگراف ہم نے کل پڑھے تھے، جس میں گلیور اپنے 30 مسافروں کے ساتھ اور ایک کیپٹن کے ساتھ جہاز میں، جس سمندری جہاز کا نام تھا اینٹیلوپ، سوار تھے۔ اچانک سمندر میں طوفان آیا اور یہ سمندری جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر اس کے 2 حصے ہو گئے، اور جو اس میں مسافر تھے وہ تمام اس سمندر میں ڈوب گئے۔ صرف ایک نے اپنی جان بچائی، وہ جس کا نام تھا لیمیول گلیور، جو کہ اس شپ کا ڈاکٹر تھا۔ اس کے بعد ہمیں آج پڑھنا ہے گلیور فاؤنڈ ہمسیلف آل الون آن این آئیلینڈ۔ گلیور جو تھا اس نے اپنے آپ کو اکیلا ہی پایا جزیرے میں۔ آئیلینڈ کس کو کہتے ہیں؟ جزیرہ، جس کے ارد گرد پانی اور بیچ میں خشک حصہ ہو، اسی کو ہم آئیلینڈ کہتے ہیں، یعنی جزیرہ اردو میں۔ He left the seashore and walked for some time across open field۔ اس نے اس سمندری ساحل کو چھوڑا اور چلنے لگا کچھ دیر تک میدان کی طرف، یعنی اس آئی لینڈ کے میدان کی طرف، اس جزیرے کے میدان کی طرف۔ Then he lay down on the soft grass، اور وہ نیچے بیٹھ کر نرم گھاس پر بیٹھا۔ He was very tired، وہ بہت ہی تھکا ہوا تھا۔ tired میں نے تھکا ہوا۔ And soon fell asleep، اور اسے جلدی نیند آ گئی۔ soon کا مطلب ہے جلدی، fell asleep یعنی نیند آ گئی، asleep کا مطلب ہے سونا۔ He wake up early in the morning، وہ جب صبح سویرے جاگا۔ He wanted to get up but he could not move his arms or legs، وہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنی بازو اور ٹانگ کو ہلا نہیں سکتا تھا۔ They were tied to the ground with strings، وہ باندھی ہوئی تھی اس گراؤنڈ کے ساتھ، یعنی اس میدان کے ساتھ دھاگے لگے تھے ان میں، یعنی گلیور کی جو بازو تھے یا ٹانگیں تھی وہ باندھی ہوئی تھی اس زمین کے ساتھ، یعنی گراؤنڈ کے ساتھ۔ He said to himself، اس نے اپنے آپ سے کہا، Oh I can't move my arms or legs، میں اپنے ان بازو اور ٹانگوں کو ہلا نہیں سکتا ہوں۔ They are tired، وہ باندھی ہوئی ہیں۔ And some animal is moving on my body، اور کچھ جانور میری جسم پہ چل رہے ہیں۔ It is walking to my face، اب یہ میرے چہرے پہ چل رہے ہیں۔ What animal can it be، یہ کون سے جانور ہو سکتے ہیں؟ It was a tiny man، یہ چھوٹے آدمی تھے۔ Only 6 inches tall، یہ صرف کتنے بڑے تھے؟ 6 انچ بڑے تھے۔ اسی لیے اس لیسن کا نام پڑ گیا ہے گلیور امنگ دا لٹل پیپل، گلیور چھوٹے لوگوں میں، یعنی اب یہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ ہے۔ کتنے بڑے لوگ ہیں یہ؟ 6 انچ والے، یعنی 6 انچ لمبے لوگ۔ In a short time there was dozen of little men on Gulliver's body and there were many more around him، اور جلدی ہی ڈزنز یعنی درجن بھر چھوٹے لوگ، چھوٹے آدمی اس کی باڈی پہ چڑھے، اور کچھ یعنی بہت سارے اس کی باڈی یعنی جسم کے ارد گرد تھے۔ Some among them cried bows and arrows، کچھ اس کو مار رہے تھے اور کچھ اس پہ تیر چلا رہے تھے۔ گلیور was in Lilliput، گلیور کہاں پہ تھا؟ ایک جگہ جو یہ جزیرہ تھا، اس جگہ کا نام تھا للی پوت۔ دا کنٹری آف ٹینی مین، یعنی یہ وہ ملک ہے جہاں پہ چھوٹے لوگ رہ رہے ہیں۔ He wanted to get up، وہ اٹھنا چاہتا تھا۔ He said to himself، اس نے اپنے آپ کو کہا،
these strings are not thicker than threads. ये जो मुझे बांधी गई हैं ये स्ट्रिंग्स, ये उतनी मोटी नहीं है, ये धागे की तरह है. I can easily break them and free myself. मैं इनको आसानी से तोड़ सकता हूँ और अपने आप को आज़ाद कर सकता हूँ, यानी उड़ सकता हूँ. ये अपने आप से कहता है गुलिवर. He broke one of two strings and was able to move his left arm a little. उसने एक दो धागों को तोड़ा और अपनी बाएं बाजू जो था उसमें थोड़ी सी हरकत की. He tried to catch some of the little men. उसने कोशिश की कि मैं इन छोटे आदमियों को पकड़ लूं. But they all slipped through his fingers. मगर वो क्या, वो इनकी यानी गुलिवर की उंगलियों से फिसल गए और चले गए, यानी हाथ में इसको कुछ नहीं आया. एंड ran away, चले गए. Then there was a loud shout and little arrows came and hit Gulliver all over his body. फिर क्या था, फिर लाउड शॉट यानी इस पे फिर उन्होंने अपनी तीर चलाई, यानी तीर मारना शुरू की. दे वर शार्प एंड पेनफुल. वो जो एरोज थी, जो तीर थी, वो तेज थी और पेनफुल, यानी इसमें दर्द होने लगा, इसको गुलिवर को दर्द होने लगा. गुलिवर सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कहा, दीज एरोज आर वेरी पेनफुल एंड आई वोंट ट्राई टू बेक एनी मोर. ये जो एरोज, ये जो तीर है, ये मुझे दर्द दे रही है. अब मैं किसी और को कोई कुछ नहीं तोड़ूंगा, यानी मैं अब इन धागों को नहीं तोड़ूंगा. बट हाउ कैन आई फ्री माई सेल्फ. मगर सोच रहा है कि मैं अपने आप को कैसे आज़ाद करूं. यहाँ तक बच्चों आज हम पढ़ेंगे. इसके बाद इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट इसका जो बाकी हिस्सा है वो कल पढ़ेंगे. उम्मीद है कि आप यहाँ तक रीडिंग करोगे और साथ ही इसका एक पेज भी लिखोगे. रीडिंग के साथ साथ एक पेज भी लिखना है और रीडिंग में जो आपके वर्ड्स, नए वर्ड्स आएंगे, उनको भी जानना है. जिस तरह से यहाँ पे आया है हिमसेल्फ, यानी अपने ऑफ. आइलैंड यानी जजीरा. सी शोर यानी समंदर का साहिल या किनारा. वॉकड यानी चलना. फील्ड यानी मैदान. ले डाउन नीचे बैठना. सॉफ्ट यानी नरम. ग्रास यानी घास. असलीप यानी सोना. वोक अप यानी जाग जाना. मॉर्निंग सुबह का वक़्त. मूव चलना. आर्म्स और लेग्स यानी बाजू और टांगें. एनिमल यानी जानवर. इस तरह डजन यानी दर्जन भर. लिलीपुत एक जगह का नाम है, लिलीपुत. कंट्री यानी मुल्क. टिनी मैन छोटे आदमी. थिंकर देन यानी मोटे. थिंक मतलब मोटा. थिन मैंने पतला. ब्रेक यानी तोड़ना. लाउड यानी ऊंची आवाज़. लाउड ऊंची आवाज़. शार्प यानी तेज. पेनफुल दर्द भरा. एरोज यानी तीर. यहाँ तक इन अल्फाज को भी आप याद रखोगे. बैठिए खुदा के हवाले. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़.